بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح حضرت صالح علیہ السلام کو ایک حاملہ اونٹنی بطور معجزہ ملی تھی اور اونٹنی میں کیا خوبیاں تھیں۔ قوم سمود نے اس اونٹنی کے ساتھ کیا ظلم کیا اور اس اونٹنی کا بچہ کس طرح غائب ہو گیا، ان تمام سوالات کے جواب آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ملیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام، جن کو قوم سمود کے پاس نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، اور جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت توحید پیش کی تو قوم نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو اللہ سے کہو کہ بطور نشانی کاتبہ نامی بستی کی چٹان میں سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکالے اور وہ باہر نکلتے ہی بچہ جنے۔ آپ علیہ السلام نے قوم سے پختہ ایمان لانے کا عہد لینے کے بعد نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان لوگوں کے لیے مطالبات کو پورا فرماتے ہوئے پہاڑ سے اونٹنی نکال دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی۔ پہاڑ کی ایک چٹان پھٹی اور اس میں سے بہت بڑی حاملہ اونٹنی باہر نکل آئی، جس نے باہر نکل کر قوم کے سامنے بچے کو جنم دیا۔ قوم سمود نے اپنی آنکھوں سے معجزہ ظاہر ہوتے ہوئے دیکھ لیا تو انہیں آپ علیہ السلام کی عظمت کا احساس ہوا اور وہ ملوب ہو گئے، کیونکہ اونٹنی کا پہاڑ سے باہر نکلنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک واضح نشانی ہے اور آپ علیہ السلام کی نبوت کا ایک ناقابل تردید ثبوت تھا۔ اس معجزے کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کی قوم میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے، لیکن اکثر کفر و شرک اور ہٹ دھرمی پر اڑے رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مطالبے پر بطور معجزہ اونٹنی بھیج دی ہے، لہذا تم اسے مت چھیڑنا۔ یہ اللہ کی زمین میں سے جہاں سے چاہے کھائے اور پیے گی، کوئی بھی شخص اسے تکلیف مت پہنچائے، ورنہ تم پر بہت جلد اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ وہ اونٹنی ان میں موجود رہی، وہ جہاں چاہتی چرتی۔ جب کنویں پر پانی پینے کے لیے آتی تو کنویں کا سارا پانی پی لیتی، جس پر لوگوں کو اعتراض ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے لیے پانی کی باری کا ایک دن مقرر کر لو اور ایک دن اس اونٹنی کے لیے۔ کچھ عرصہ تک یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی میں یہ خاصیت تھی کہ وہ جیسے ہی پانی پیتی تو فوراً اس کے تھن دودھ سے بھر جاتے اور اتنا زیادہ دودھ ہوتا کہ اس کا دودھ نکالتے نکالتے لوگوں کے برتن بھر جاتے۔ قوم کے جانور اس اونٹنی سے ڈرتے تھے، لہذا اونٹنی ان جانوروں سے علیحدہ رہتی تھی۔ حضرت صالح نے اپنی قوم کو اونٹنی کے بارے میں سمجھا دیا کہ اونٹنی کو کوئی بھی تکلیف نہ پہنچائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں عذاب گھیر لے گا۔ لیکن آپ علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کی بات کو اہمیت نہ دی اور جمع ہو کر یہ طے کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیں تاکہ سارا پانی ہمیں مل جائے۔ ذکر میں آتا ہے کہ قوم سمود میں 2 عورتیں ایسی تھیں جنہیں حضرت صالح علیہ السلام سے سخت نفرت تھی۔ ان میں ایک بہت مالدار اور اعلیٰ خاندان کی عورت تھی جس کا نام صدوق بنت ماہیہ تھا۔ اس نے قبیلہ اسلم کے ایک آدمی سے نکاح کیا اور پھر اس سے طلاق لے کر اپنے چچا زاد مصرع بن مہرج سے کہا کہ اگر تم حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دو تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ اور دوسری عورت کا نام انیزہ بنت غنی تھا۔ یہ ایک مالدار آدمی دواب بن عمرو کی بیوی تھی۔ ان دونوں عورتوں کے پاس کافی تعداد میں جانور تھے اور ان کے جانور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے بہت ڈرتے تھے۔ انیزہ نامی عورت نے کندار بن سالف سے کہا کہ میری 4 بیٹیاں ہیں، اگر تم صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دو تو تم میری جس بیٹی سے چاہو گے تمہاری شادی کر دوں گی۔ یہ دونوں نوجوان اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور قوم کے
مزید افراد کو بھی اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی۔ اس طرح قوم کے مزید 7 بدماش ان کے ساتھ مل گئے۔ ان 9 افراد نے مل کر قبیلے کے باقی افراد کی حمایت حاصل کی اور اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی کنویں سے پانی پی کر واپس آئی تو مستہ نے اس پر تیر چلا دیا جو اونٹنی کی پنڈلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ انیزہ اور اس کی بیٹیاں قندار کی حوصلہ افزائی کے لیے آگے بڑھیں اور اس سے خوب جوش دلایا۔ قندار نے اونٹنی پر تلوار سے وار کیا اور اس کی پونچیں کاٹ دیں، جس سے وہ زمین پر گر پڑی اور زور سے آواز نکالی۔ اونٹنی کا بچہ دوڑ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور 3 مرتبہ بلبلایا۔ آخر کار قندار نے اونٹنی کے گلے میں نیزہ مار کر اسے قتل کر دیا۔ پھر وہ اونٹنی کے بچے کی طرف بھاگے، لیکن پہاڑ شک ہوا اور بچہ پہاڑ کے اندر چلا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب اونٹنی کے مرنے کی اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام فوراً تشریف لائے اور اونٹنی کو مردہ حالت میں دیکھ کر رو دیے اور فرمایا کہ تم 3 دن میں ہلاک ہو جاؤ گے۔ قوم سمود کی اس سرکشی پر عذاب خدا کا ظہور اس طرح ہوا۔ پہلے ایک زبردست خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی اتھل پتھل ہو گئی اور تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئی، اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندھا گر کر مر گیا۔